چلے میرے ساتھ نکالیے آج کا کلام جو ہم سیکھنے کو ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی، کیا کی؟ اس نے کیا کیا؟ جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جانے کو تھے تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے، کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے جج؟ نیا عہد ہے، نیا وعدہ ہے، نئی واچا ہے، نئی شریعت ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا کہا؟ یہ میرے لہو میں کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ عہد ہے، نئی شریعت ہے۔ جی آگے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے۔ کس کی یادگاری کے لیے؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کس کی موت کا اظہار کرتے ہو؟ خداوند کی موت کا اظہار کرتے۔ شاعر بانی جس ایک رسم نہیں ہے کہ ہر مہینے کے فرسٹ ویک میں آپ نے لینی، اس کے بعد نہیں لینی۔ یہ آپ جب کبھی لیتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ ہاللیلویا۔ جی آگے۔ جب تک وہ نہ آئے جب تک خدا یسوع مسیح نہ آئے ہمیں تب تک اسے لینا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے آ کر اس دنیا میں آ کر مارا گیا ہے، ہاں، اور وہ ہمارے لیے ہمارا فدیہ دے کے چلا گیا ہے۔ اور اب ہم تمام باپ دادوں کے لعنتوں سے، تمام شیطان کے مکاریوں سے، تمام جادو ٹونوں سے، ہر ایک چیز سے کیا ہو گئے؟ جو ہو گیا وہ اونچی بول سکتے ہیں، کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ جی آگے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سارے بولے کیا ہوگا؟ نامناسب طریقے سے کیا ہے کہ آپ نے اس روٹی کو ایسے لے کر ماتھے سے نہیں لگایا، ہاں، یا آپ نے لینے کے بعد سجدہ نہیں کیا۔ کیا نامناسب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اسے لینے سے پہلے پورا ہفتہ ایک ہفتہ آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے کہ نیکسٹ سنڈے میں اس میز میں شامل ہونے جا رہا ہوں جس میں یسوع مسیح نے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اسے لینے کا صرف اور صرف ایک ہی سیکرٹ ہے، وہ آپ اسے لینے سے پہلے آپ سب کو معاف کریں۔ آپ کسی سے گلہ رکھ کے، کسی سے ناراضگی رکھ کے، بغض رکھ کے، ہاں، شکوے رکھ کے آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے جب یہی اپنا بدن صلیب کے اوپر دیا، جو اس نے کہا یہ میرا بدن ہے، جب صلیب پر اسے قربان ہونے کو تھا تو یسوع مسیح نے کہا باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ اس نے پہلے معاف کیا اور باپ سے ان کے آگے درخواست بھی کی تاکہ وہ کیا کرے؟ معافی ان کو بھی۔ نامناسب طریقے سے یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہونے سے پہلے سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو آپ جان بوجھ کر کرتے، اور اس کے بعد آپ کا دل اگر کسی نے دکھایا آپ اسے معاف کریں، اور اگر آپ نے کسی کا دکھایا تو آپ خدا سے بھی معافی مانگیں اور اس سے بھی مانگیں، پھر اس میں شامل ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہن بھائیوں سے لوگ بولتے نہیں ہیں، ہاں، اور شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے نامناسب طریقے سے میں شامل ہونا، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے ان کی بات چیت نہیں، اور وہ شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے نامناسب طریقے سے شامل ہونا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نامناسب یہ سے نہیں کہ آپ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے کھا رہے ہیں،
آپ اسے الٹے ہاتھ سے پکڑے सीधे ہاتھ سے پکڑے وہ کوئی بیٹر نہیں. آپ اسے لینے کے لیے یسوع مسیح کے چرتر میں آئیں, یسوع مسیح کے کریکٹر میں آئیں, یسوع مسیح کی پہچان میں آ کر پھر اس میں آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح میں آنے شامل ہونے کے لیے آپ کو اس کے جیسا ہونا پڑتا ہے. کتنے لوگوں نے ڈائی کلر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کپڑوں کو, دوپٹوں کو, قمیضوں کو, کسی کپڑے کو ڈائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ زیادہ تر لیڈیز نے دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی کلر وائٹ کلر کا دوپٹہ ہے یا کپڑا ہے, جب ہم جس بھی کلر میں اسے ڈپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, وہ جس بھی کلر کا وہ ہو جاتا ہے وہ سیم ٹو سیم ویسا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کو یسوع مسیح میں آنے سے پہلے آپ جیسے بھی ہو, گنہگار ہو, پاپی ہو, زناکار ہو, جیسے بھی ہو, آپ جب یسوع مسیح میں آ جاؤ گے آپ کی پرانی کچھ پہچان چلی جائے گی اور آپ کے اوپر ایک نیا رنگ چڑھ جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اسی لیے اسے نامناسب طریقے سے نہیں لینا. جی آگے. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. آدمی اپنے آپ کو کیا کرے, کیا کرے, آزما لے. اسے لینے سے پہلے اپنے آپ کو آزمائے, بیٹھے گھٹنوں پہ ہو, دعا کرے اور سوچے کہ اگر میں نے کوئی ایسی غلطی خطا پاپ کی ہے تو معافی مانگ کے پھر اس میں شامل. جی آگے. اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے. اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے. اور اس پیالے میں سے پیے. اور اس پیالے میں سے پیے. جی آگے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. وہ اس کھانے پینے سے کیا کرے گا, کیا کرے گا. یہ کون سی بات ہے؟ یسوع مسیح کا لہو تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے, مگر بائبل یہ کہہ رہی ہے جو نامناسب طریقے سے اس میں شامل ہو اور اسے کھائے وہ کیا کرے گا, سزا پائے گا. شاعر ربانی لیتے ہوئے آپ اپنے آپ کو روکو ایک دفعہ اور روک کر اپنے آپ کو چیک کرو, چیک کرنے کے بعد اس میں شامل ہو تاکہ یہ آپ کے لیے سزا کا حکم نہ, سزا کا باعث نہ بن جائے. جی آگے. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور ہیں اور بہت سے بیمار ہیں اور بہت سے سو گئے ہیں. سونے سے مراد پتہ کیا ہے, سیدھا پٹوگلو نہیں, ہاں بہت سے مر بھی گئے ہیں. اسی لیے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, لکھا ہے جو نامناسب طور پر سے لیتے ہیں بہت سے بیمار ہیں, ہاں, اور بہت سے سو بھی گئے ہیں شاعر بانی لینے سے. کیوں نامناسب؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ چرچز ہیں وہاں ایوری سنڈے شاعر بانی ہوتی ہے اور وہاں میں نے دیکھا جنہوں نے توبہ نہیں کی, جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا وہ بھی جا کے شاعر بانی لیتے ہیں. وہ ان کے لیے ٹرینڈ ہے. میں نے دیکھا تھا, میں اس چرچ میں جب بچپن میں جاتا تھا تو وہاں طبلہ بجانے کے لیے غیر قوم سے بندہ آتا تھا اور اس نے دیکھا کہ سب جو ہے نا جا کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ہاں وہ بھی جا کے ایسے کھڑا ہو جاتا تھا کہ الٹا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, سیدھا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایسے کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سب کرتے میں بھی کروں گا. وہ بھی جا کے لیتا تھا, ہاں. تو وہ آج بندہ ذہنی طور پر پاگل ہو کے ہمارے علاقے میں گھوم رہا ہے. اس سے تو شاربانی لی ہے, یسوع مسیح کا بدن لیا ہے, لہو لیا ہے, اس کو تو ٹھیک ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے. مگر وہ کیا ہوا ہے, وہ الٹا کیا ہو گیا, بیمار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نامناسب طریقے سے اس نے لیا. کیسے لیا؟ نامناسب طریقے سے. تو اسی لیے آپ جب شاعر بانی لینا, ہمارے چرچ میں ہر دفعہ اعلان ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے صرف وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. ہاں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے اور اسے لینا کیوں ہے اور اسے لے کر ہوتا کیا ہے. اس سے برکت بھی آتی ہے اور سزا بھی آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ برکت بھی آتی ہے اور سزا. بہت سے بیمار ہیں اور بہت سے سو گئے, بہت سے کھانے سے, شاید پانی کھانے سے مر بھی گئے. تو اسی لیے جب آپ اسے لیں نا تو اپنے آپ کو روکیں, ٹھہرائیں, اور ٹھہرانے کے بعد اپنے آپ کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ اس میں شامل ہو کہ آپ معاف کر کے آئیں. سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن سے, اپنے آگے میں بیٹھی ہوئی بہن سے, اپنے پیچھے بیٹھے بھائی سے آپ بات نہیں کر رہے اور آپ شاید پانی لے رہے ہو.
आप नामुनासिब तरीके से ले। जब यीशु मसीह ने शायरबानी दी तो वहाँ यहूदा इस्करियोती भी बैठा था, तो यीशु मसीह ने उसको भी दी। हाँ, और उसे देने के बाद कहा जल्दी कर जो करना है। और लिखा है वो निवाला खाने के बाद, अगर आप बाइबल पढ़ो तो लिखा है शैतान उसमें समा गया। कैसी बात है ये कि यीशु मसीह का बदन खा रहा है और वो खाने के बाद शैतान उसमें समा गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा हुआ था, उसने डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये जो ज़ियाफ़त हो रही है उसके बाद जाऊंगा और जाकर यीशु मसीह को बेच दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही? उसने अपने आप को चेक नहीं किया, और अगर उसे वहाँ यीशु मसीह ने कहा भी तो उसने तौबा नहीं की, रिपेंट नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उल्टा क्या हुआ? जब उसने लिया खाया तो लिखा है शैतान उसमें समा गया। आज के बाद आप जब भी शायरबानी लेना, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग मिस करते आप कभी भी शायरबानी की मीटिंग मिस ना करें। हालेलुया। क्योंकि ये कोई आम मीटिंग नहीं होती, क्योंकि आप उस पाक मेज़ में शामिल होते हो जिस पे यीशु मसीह बैठा था, और उसने कहा ये आपने करना है, ये यीशु मसीह का हुक्म है। हाँ, इसमें शामिल होना है, और जब इसमें शामिल होना है तो इस चीज़ का इकरार करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या हो गया? मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया, और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा है, और आसमान पर चला गया है, और जल्द क्या करने वाला है? आने वाला है। आके क्या करेगा? बहाने सुनेगा? हाँ, क्या करेगा? देखिए, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के अमल के मुआफिक अजर देने को मेरे पास है। हर एक के अमल के मुआफिक यीशु मसीह उसे अजर देगा, रिवॉर्ड देगा। हाँ, आप लोग ये इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए अपने चरित्र से, अपने करैक्टर से, अपने चाल चलन से अपनी डेस्टिनी को आप जो है सेट करते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह के लहू की कुदरत से मैं और आप अगर बचे हैं ना, ये हमारी लियाकत नहीं बल्कि यीशु मसीह का लहू है जो हमें बचाता है।